تو اگر چند اختلافات سے علیحدہ قرآن بن جائے تو پھر تو روایت حفظ کئی قرآنوں پہ مشتمل ہے۔ یہ تو نہیں اب آپ کہیں کہ جی جو ہے بس آپ آنکھیں بند کر لیں اور بس یہی ہے، یہی اللہ کے رسول نے دیا تھا، تو اگلا کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے سعودی مصحف لا کے رکھ دے گا۔ آپ نے صرف اگر دیکھ ہی لیا تو آپ کو اختلاف نظر آ جائے گا۔ تاج کمپنی کا جو کاتب تھا، جو یہ مصحف لکھتا تھا، وہ پروفیسر صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ رسم عثمانی کے مطابق کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا رسم عثمانی کیا ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ ایک انفارمیشن میں تو اضافہ ہوگا لیکن ویژن میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ مجھے پتا آپ نے کیا کرنا ہے، وہ میٹیریل مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ مصاحف میں یہ اختلاف آ گئے ہیں ایک ہی قرات کے اندر، یہ پروو کر دیں گے آپ۔ شروع اور آخری کے درمیان بتاؤں گا کہ میچ کہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں میچ شروع اور آخر کا ہو رہا ہوگا نا، وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پاکستان میں مصحف پڑھے، معذرت کے ساتھ۔ وہ تو قاری صاحب بتائیں گے نا، آپ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پڑھایا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی قاری صاحب کو جب آپ ساتھ بٹھائیں گے نا اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے قاری صاحب کیا پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ معاملات ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ آپ اتنا بڑا کلیم نہ کریں۔ آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، واقعی آپ نے جو کہا تھا وہ ثابت کر رہے ہیں، آپ نے 2 مثالوں میں آپ نے اپنی بات ثابت کی ہے۔ نقل الکافہ عن الکافہ یعنی کہ جو تواتر ہے، یہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہو، اگر بیچ میں ویریشن ہے تو یہ ہمارے نزدیک نقل الکافہ عن الکافہ ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ جو اسلام کا مرکز ہے مدینہ منورہ، وہاں پہ جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کی سائنس کے ساتھ اور اسلام کے مرکز سے ضعف پبلش ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے ہے کہ اسلام کا جو مرکز ہے ہم اس کو ماننے کے بجائے اپنی نقل الکافہ عن الکافہ ہندوستان کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں۔ آپ نے ضعف سنا ہے کسی سے؟ نہیں۔ آپ کا کیا خیال، حرمین کے امام کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا زواد کی پیش پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے یہ بات؟ آپ نے میں نے پورے قرآن ان کے سنے ہیں، زندگی میں کبھی مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے ہم سے مختلف پڑھا ہے۔ بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نرمی کی، ابھی تک آپ کو پکڑا نہیں، اب یہ پہلی مرتبہ میں پکڑوں گا بس، کیونکہ نرمی بہت ہوگی ہے میرے خیال میں، اب بہت نرمی ہوگی، اب ہم اس کو میرٹ پہ لے کے چلیں۔ یہاں پر میں نے اپنی بات کو مینیپولیٹ کیا ہے، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ گناہ بھی ہے اور یہ بد اخلاقی بھی ہے، اس سے سب کو بچنا چاہیے۔ مجھ سے یہ حرکت ہو گئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مکالمہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم مغل۔ ناظرین، پروگرام مکالمہ کی مجموعی اعتبار سے آج 10ویں نشست ہے اور قرآن میں قرات کے اختلافات کے موضوع پر بات چل رہی ہے، اور اس موضوع پر آج یہ 6ٹھی نشست ہے۔ میرے ساتھ حسب دستور موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا پھر ایک دفعہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال و جواب کا سیشن چل رہا ہے گزشتہ نشست سے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آخری سوال جہاں پر ختم ہوا تھا تو اس کے جواب سے آج شروع کرنا ہے۔ میں سوال دہراتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ ویریشن صرف مختلف قراءات کی نہیں ہے، ایک قراءت کے اندر بھی ویریشن ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے مثالیں پیش کرنی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ روایت حفظ کے اندر ایک ہی قراءت ہے، اس کو 2 نہیں مانتا، اس میں ایک جگہ پر کچھ اور ہے، دوسری جگہ پر کچھ اور ہے، ایک ہی آیت ایک ہی لفظ میں ویریشن ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ اس کی مثالیں پیش کریں گے، تو یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ہمارا سوال چل رہا تھا اس میں بیسیکلی ایک شبہ پیدا ہوا تھا جس کا اظہار آپ نے کیا کہ اگر ہم قرات کو مان لیتے ہیں، جو قرات میں مختلف 17 قرات میں جو ویریشنز ہیں، تو اس سے تو کئی ایک قرآن بن جائیں گے، مطلب یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر قرات عامہ جسے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اور روایت حفظ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد قرآن بن جائیں گے، کیونکہ جو ویریشن 17 قرات میں موجود ہے وہ ود ان حفظ موجود ہے، روایت حفظ میں بھی موجود ہے۔ نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ عالم اسلام میں جو مصاحف پبلش ہوتے ہیں روایت حفظ کے یا قرات عامہ کے مصاحف پبلش ہوتے ہیں، اس میں وہ حفظ کے جو اختلافات ہیں وہ نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں۔ یعنی مختلف، یا آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں
سرکاری سطح پہ اسلامی ممالک میں جو مصائف پبلش ہو رہے ہیں روایت حفظ کے مطابق، قراءت عامہ کے مطابق، ان میں باہمی اختلاف ہے۔ تو اگر ہم نے قراءت کے چند اختلافات کی وجہ سے ہم نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ یہ قرآن بن گئے، حالانکہ ہم نہیں کہتے کہ یہ قرآن بن گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ چند مقامات ہیں، اختلافی مقامات ہیں قراءت کے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لفظ میں قراءت کا اختلاف ہوتا ہے۔ جی یہ تو ہے۔ تو وہ چند اختلافات سے وہ کوئی علیحدہ قرآن نہیں بن جاتا۔ تو اگر چند اختلافات سے علیحدہ قرآن بن جائے تو پھر تو روایت حفظ بھی کئی قرآنوں پہ مشتمل ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ روایت حفظ میں بیسیکلی کوئی 20 سے زائد مقامات ہیں، یعنی قراءت عامہ میں 20 سے زائد مقامات ہیں جن میں اختلافات ہیں ود ان حفظ۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب پہنچا تو سندوں سے ہے نا، اب آپ کہیں نہ کہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ جی نقل القافہ عن القافہ یہ ہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ بات یہ ہے کہ مصائف میں جب یہ اختلافات پبلش ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہسٹری یہ ہے کہ یہ شاطبیہ کے طریق سے پبلش ہو رہے ہیں، یا یعنی شاطبیہ میں پھر آگے جو ہے وہ عبید اللہ بن صبا ہیں یا عمر بن صبا ہیں، اور عمر بن صبا میں آگے زران اور فیل کے طریق سے ہیں، یا پھر یہ شاطبیہ کے طریق سے ہیں۔ تو اب وہ طریق اصل میں چل رہا ہوتا ہے جس طریق کے مطابق، ٹھیک ہے، روایت حفظ میں آگے طریق ہے، یہاں سے اس کے قراءت عامہ ہونے کا رد ہو جاتا ہے۔ تو جس ملک میں روایت حفظ سے جو طریق آگے چلا سند کے اعتبار سے کہ یہ زران کا طریق ہے یا فیل کا طریق ہے یا یہ شاطبیہ کا طریق ہے یا شاطبیہ کے طریق کے مطابق یہاں پہ پبلش ہو رہا ہے، تو جس طریق کے مطابق انہوں نے ترجیح دی اس طریق کے مطابق انہوں نے، یعنی روایت حفظ قراءت عاصم، امام کی قراءت ہوتی ہے، پھر نیچے ہر امام سے 2 راوی ہوتا ہے، تو امام عاصم کی قراءت ہے، نیچے حفظ کی روایت ہے، حفظ سے آگے بھی تو شاگرد ہیں نا، ٹھیک ہے، جنہوں نے حفظ سے نقل کیا ہے، تو جنہوں نے حفظ سے نقل کیا انہوں نے بھی اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ حفظ سے جو نقل کرنے والے اختلاف کرتے ہیں نا تو وہ پھر آگے طریق کہلاتا ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کوئی 52 کے قریب طریق ہیں جن کا ذکر کیا ہے، کتنے؟ 52 ابن جزری نے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو طریق ہے اصل میں وہ طریق کا اختلاف ہے کہ جس کے مطابق یہ مصائف مختلف پبلش ہوتے ہیں روایت حفظ کے۔ ابن جزری نے یہ 52 جو ہے النشر میں کوٹ کیے ہیں۔ ہاں 52 کے نشر میں ان کا ذکر ہے، 52 طریق کا۔ تو اب سب سے پہلے ہم یہ اسکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تاج کمپنی کا مصحف ہے، یہاں پاکستان میں پبلش ہوتا ہے۔ ابھی ہم بعد میں اس کی ہسٹری کی طرف بھی جائیں گے۔ ہر ملک میں جو مصحف موجود ہے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں ہسٹری تو کھنگالنی پڑے گی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ مصحف کہاں سے آ گیا، یہ جاننا تو انسان کا حق بنتا ہے نا۔ یہ تو نہیں اب آپ کہیں کہ جی جو ہے بس آپ آنکھیں بند کر لیں اور بس یہی ہے، یہی اللہ کے رسول نے دیا تھا، تو اگلا کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے سعودی مصحف لا کے رکھ دے گا، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کویت کا مصحف لا کے رکھ دے گا۔ آپ نے صرف اگر دیکھ ہی لیا تو آپ کو اختلاف نظر آ جائے گا، صرف دیکھ ہی لیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ عوام الناس کا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، عوام الناس کی سطح پہ کہ جی قرآن میں کوئی زیر زبر کا اختلاف نہیں ہے، یہ ایک عوامی عقیدہ ہے۔ ایک عالم دین اس عقیدے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ تحقیق کرے گا، وہ ریسرچ کرے گا، وہ کہے گا اچھا پوری دنیا میں جو مصائف ہیں کیا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کیا یہ صرف یہودی پروپوگنڈا ہے؟ یا پوری دنیا میں جو مصائف پبلش ہو رہے ہیں ان میں اختلاف ہے؟ ریالٹی کا آپ کیسے انکار کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ 3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اختلاف نہ ہونے والی بات ہے یہ عوامی سطح کی بات ہے۔ اہل علم یہ بات نہیں کہتے کہ کوئی فرق نہیں قرآن میں، قرآن ہر جگہ ایک ہے، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تاج کمپنی کا مصحف ہے، اس میں سورہ النجم ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں یہ معروف ترین جو ہے، جی سب سے معروف کمپنی یہی ہے، سب سے معروف کمپنی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تاج کمپنی کا جو مصحف تھا
اس کے پیچھے انجمن حمایت اسلام کا مصحف ہے، بلکہ پاکستان میں جتنے مصاحف پبلش ہوتے ہیں وہ پاک کمپنی جو مصحف آپ کے سامنے پڑا ہے، حماد کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کمپنی ہے، یہ سعودیہ کا ہے، یہ سعودیہ کا ہے، یہ دارالسلام کا ہے، یہ دارالسلام کا، یہ پاک کمپنی کا ہے۔ پاکستان میں جتنے مصاحف پبلش ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو بیس ہے انجمن حمایت اسلام کا مصحف ہے، ٹھیک ہے۔ انجمن حمایت اسلام کا جو مصحف ہے، یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے انجمن حمایت اسلام کی، یہ انجمن حمایت اسلام 1884 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے مطابق یہ 1928 میں انجمن حمایت اسلام نے قرآن کا ایک نسخہ پبلش کیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اب جتنے بھی مصاحف پبلش ہوتے ہیں وہ سب انجمن حمایت اسلام کے نسخے کو معیار بنا کے پبلش ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجمن حمایت اسلام کے نسخے کا معیار کیا تھا، ان کا سورس کیا تھا، ان کا سورس کیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ انجمن حمایت اسلام کا جو نسخہ ہے، ٹھیک، اچھا ہمارے یہاں اتنی تقلید ہے کہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب بہت معروف محقق ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ شعبہ عربی کے صدر بھی رہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، بڑا ریسرچ ورک ہے ان کا، مطلب آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے اوپر ایک اتھارٹی ہے۔ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں، مطلب یہ وہ صاحب تھے کہ جو سعودی حکومت کو خط لکھتے تھے کہ آپ کے مصحف میں یہ مسائل ہیں، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تاج کمپنی کے کاتب سے پوچھا، ٹھیک ہے، پیر عبد الحمید سے، یہ مصحف تم کیسے لکھتے ہو، رسم عثمانی کے مطابق کیوں نہیں لکھتے؟ تو وہ کہتا ہے رسم عثمانی کیا ہوتی ہے؟ تاج کمپنی کا جو کاتب تھا، جو یہ مصحف لکھتا تھا، وہ پروفیسر صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ رسم عثمانی کے مطابق کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا رسم عثمانی کیا ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسم عثمانی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارے ہاں کس تقلیدی لیول پہ یہ کام ہوتا ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا، حافظ احمد یار صاحب نے، کیا کرتے ہیں پھر؟ نے کہا بھی ہم تو انجمن حمایت اسلام کا نسخہ سامنے رکھتے ہیں، بس اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے، مطلب قانونی طور پہ یہی ہے کہ انجمن حمایت اسلام کا نسخہ ہی تمام کمپنیاں پبلش کرنے کی پابند ہیں۔ انجمن حمایت اسلام کے نسخے کی پیچھے سورس کیا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ انجمن حمایت اسلام سے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں، مطلب یہ ایک تاریخ ہے نا، اس پہ لوگوں نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ ابھی جو ہے نا، یہ میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، تاریخ و طباعت المصحف الشریف الہند، ہندوستان میں مصحف جو ہے اس کی طباعت، پرنٹنگ کی ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے مطلب بڑا کھنگالا ہے چیزوں کو، مطلب پرانے نسخے 100 سال، 150 سال، 200 سال جو ہمارے یہاں مختلف لوگ پبلش کرتے رہے قرآن مجید کے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا اور بہت عمدہ ہے، مطلب پیجز سکین کر کے اس نے لگائے، بڑا ایک ریسرچ ورک ہے۔ انجمن حمایت اسلام سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کوئی 18 کمپنی ہے جو کہ قرآن پبلش کر رہی ہیں، سینٹرلائز کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لکھنؤ میں، لاہور میں، دلی میں، بمبے میں، بھوپال میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ ہندو بھی ہیں، نول کشور بہت معروف نام ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملینز آف کاپیز اس نے قرآن مجید کی پبلش کی۔ اچھا، نول کشور کا معاملہ یہ بھی ہے کہ میں نے یہاں یہ ایک کتاب نکالی کہ دراست اسلامیہ کے فروغ میں ہندوؤں کی خدمات، اس پہ ریسرچ ورک ہوا، انڈیا میں ہندوؤں نے اسلامک اسٹڈیز کی پبلشنگ میں کیا کیا خدمات۔ تو نول کشور کا جو پریس تھا اس نے کوئی 19 کے قریب قرآن مجید کے مختلف نسخے پبلش کیے، 19 قسم کے قرآن اس نے پبلش کیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اب ایک ہسٹری ہے، ہمیں اس ہسٹری سے سب سے پہلے واقف ہونا ہے کہ یہ قرآن جو ہم یہ بس ایک بات کیے جا رہے ہیں، نقل القافہ عن القافہ، ایک نسل نے دوسری نسل کو دیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں سے آ گیا یہ قرآن، ٹھیک ہے، پیچھے ہسٹری کیا۔ سب سے قدیم ترین جو مجھے نسخہ ملا ہے قرآن مجید کا، یعنی جو جسے آپ پبلشڈ کہیں پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے، وہ کوئی 1804 کا ہے، اس سے پہلے کا ابھی تک کوئی نسخہ مجھے نہیں ملا۔ تو 200 سال سے پہلے 200 سال تک تو آپ کو پرنٹنگ پریس کے نسخے مل جائیں گے، اور وہ بھی اکا دکا ملتے ہیں، یعنی وہ بھی خبر واحد کی قسم ہے۔
اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو مینوسکرپٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ محنت کریں آپ کو مل جاتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری نے کچھ مینوسکرپٹس کو آن لائن کیا ہوا ہے، وہ میں آج دکھاؤں گا. جیسے سلطان ٹیپو کا مینوسکرپٹ یا اس کی لائبریری کے کچھ مینوسکرپٹس ہیں، اس سے بھی ہم دیکھیں گے کہ اب یہ ہماری ہسٹری ہے نا. وہ مینوسکرپٹس، وہ مخطوطات قرآن کے قلمی نسخے جو ٹیپو سلطان پڑھتا تھا، یا وہ جو اورنگزیب عالمگیر نے لکھا، ٹھیک ہے، وہ اب ہماری ہسٹری ہے. قرآن تو اب ظاہری بات ہے پیچھے جائیں گے نا، اب وہ یہ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں جو یہاں پبلش ہو رہا ہے. تو ایک تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس پہ ہم جائیں گے کہ ہسٹری میں کیا ایسا ہوا ہے کہ قرآن اسی طرح سے آگے نقل ہو رہا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ جی بس انہوں نے پیچھے سے ایسی لیا، انہوں نے پیچھے سے ایسی لیا، یا پیچھے ہم جب جاتے ہیں تھوڑا سا تو ہمیں تو لگتا ہے کہ پیچھے قرآن کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ 37. میں بھی کھول دوں، میرے پاس یہ جی سعودیہ کا کراؤ. سعودی مصحف ہے سورہ نجم. سورہ نجم 37. یہ جہاں پہ اس کی وہ ہے نا یلو، اس کی وہ اوکے آپ نے جی یہ تو نہیں ہے پیچھے. تو سورہ نجم کی 37 آیت ہے. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کمپنی کے مصحف میں کیا ہے، مسیطرون پہ سواد کے اوپر سین ہے. یہ تاج کمپنی کے مصحف پہ ہے 37. و ابراہیم الذی وفا. نہیں ہم ہم سورت طور کی بات کر رہے ہیں. سورت طور کی بات کر رہے ہیں، سورہ نجم میں سورت طور. ٹھیک ہو گیا. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون. ادھر بھی سواد ہے. ٹھیک، ادھر سواد ہوگا اور سواد کے نیچے سین ہوگا، چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے، سواد ہے، سواد کے نیچے سین ہے. یہاں پہ کیا ہے، سواد ہے، سواد کے اوپر سین ہے. ٹھیک ہے، آپ پاک کمپنی کا مصحف اٹھا کے دیکھیں گے، یہاں آپ کو ایسے ہی ملے گا، سواد کے اوپر سین ہے. اچھا، یہ سین کا اوپر نیچے ہونے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ویریشن والی بات ہے. یہ تو ثبت کرنے کا طریقہ سین ہے. اصل چیز ہے کہ سین نہ ہو تب ایک چھوٹا سا کویسچن اٹھتا ہے. اس کو تو میں ہم اس کی طرف بھی آئیں. آپ ایسا کریں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوال میرا سب سے لمبا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا جواب سب سے لمبا چلا جانا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. جو اختلافات والی آیات ہے نا وہ پیش کرتے جائیں. ہر آیت کو جب ہم پڑھیں گے پھر ہم اس کی ہسٹری میں جاتے جائیں گے. اب یہ سواد کے اوپر سین ہے، اس کو قراء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوپر ہوگا اس کے مطابق آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو قراء پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سین کے مطابق پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں قراء جو ہے، تاج کمپنی کا جو مصحف ہے اس میں کیا ہے، یا پاک کمپنی کا جو مصحف ہے یا پاکستانی مصاحف میں کیا ہے، اس آیت میں سواد کے اوپر سین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سین کو ترجیح حاصل ہے. لیکن ہم دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں. آپ نے بھی انہی مدارس سے حفظ کیا ہے، میں نے بھی اہل حدیث مدرسے سے حفظ کی تکمیل کی. تو ہمیں تو سواد پڑھایا گیا تھا. آپ بھی سواد پڑھتے ہیں، میں بھی سواد پڑھتا ہوں. جی ابھی ہم آتے ہیں اس کی طرف. میں تجوید کی کلاسیں بھی میں نے لی تھی، یہ والی بات نہیں کسی نے بتائی کہ سین کو ترجیح دینی ہے. تو سین جو اوپر لکھا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، سین کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا مطلب شاطبیہ کے طریق سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی زران اور فیل کی طریق سے ہے کہ سین کو ترجیح دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سین کی ترجیح ہے ہی نہیں روایت حفظ میں. ہم نے جو شروع میں ایک بات کی تھی نا، روایت حفظ میں نیچے پھر کیا ہے، ان کے طریقے. تو بعض طرق میں سین کو ترجیح حاصل ہے، بعض میں سواد کو ترجیح حاصل ہے. ہمارے ہاں جن طرق سے یہ آیا ہے، قرآن مجید نقل ہوا ہے، ان میں سین کو ترجیح حاصل تھی، تو مصاحف میں سواد کے اوپر سین ثبت ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سعودی مصحف ہے، ٹھیک ہے، سعودی مصحف، اس میں سواد موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ
سعودی مصحف ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آیت ہے سورۃ طور کی 37. یہاں اوپر سواد ہے، نیچے سین ہے. تو یہاں شاطبیہ کے طریق سے کیا ہے، سواد کو ترجیح حاصل ہے، سین کے اوپر سواد کو ترجیح حاصل ہے، تو ہم سواد پڑھتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ جو مصحف ہے یہ انڈونیشیا سے پبلش ہوا ہے، جکارتا سے، 2019 کا مصحف ہے. یہاں پہ بھی سواد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، سواد کے نیچے نہیں ہے. یعنی انڈونیشیا میں بھی سین کو ترجیح حاصل ہے. یعنی ان کے ہاں جو جس طریق سے وہ مروی ہے یا جس طریق کے مطابق وہ پبلش ہوا، وہاں سین کو ترجیح حاصل ہے روایت حفص میں سواد کے اوپر. ایک چیز یہاں پوچھ لوں میں، ابھی ہم ایک چند لمحوں کے لیے لغت میں اتر جاتے ہیں. جی، وہ دوسری جگہ پہ ہے نا کہ لست علیہم بمسیطر، داروغہ بننا، یعنی کہ کسی کے اوپر. اس کا لغوی مطلب تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی یہی یہاں بھی یہی. سین کی ترجیح ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا اس پر فرق پڑ رہا ہے؟ کس پہ؟ مسیطر تو مسیطر مطلب تو یہی ہے نا، داروغہ ہی ہے، یہاں پڑتا ہے. کیفیت میں فرق پڑتا ہے، معنی میں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جب ہم ابواب کی بحث پڑھتے ہیں نا، ابواب کی بحث، جب ایک لفظ ایک باب سے دوسرے باب میں چلا جاتا ہے تو عام طور پہ معنی وہی رہ جاتا ہے، لیکن معنی کی کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے. چلیں پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ مجھے سوال شروع میں کر دینا چاہیے تھا، مجھے دیر سے خیال آیا. وہ جو ہے نا کہ انزل ھذا القرآن علی 7 احرف، 7 احرف پہ نازل ہوا. وہ 7 ویریشنز، اگر ہم اس کو منزل من اللہ مان لیں، وہ 7 ویریشنز اور ہیں. یہ جو ویریشن ہے، اس ویریشن کو تو آپ منزل من اللہ نہیں نا کہیں گے، کہ اس کو بھی وہی کہیں گے. یہ تو ایک روایت کے اندر کی ویریشن ہے نا. یہ تو قراء نے ویریشنز ڈالی ہیں بیچ میں، یا خود بخود پیدا ہو گئی، لوگوں نے قبول کر لی. یہ دو فرق ان کو ڈسٹنگوش کر دیں. یہ منزل من اللہ ہے، قراء کے نزدیک یہ منزل من نہیں، سواد بھی آیا تھا، سین بھی آیا تھا، تو پھر تو اعلیٰ 7 احرف میں اس کو اس کیٹیگری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. کس کو؟ یہ سین اور سواد کے فرق کو ایک ہی روایت کے اندر نہیں ہونا چاہیے، پھر 2 روایتیں ہونی چاہیے تھی. اب بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، مصاحف پبلش ہو رہے ہیں نا، ہم تو آپ کو ہمارے واقعہ بتا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کے مصاحف میں کھول کے بیٹھا ہوں، تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈونیشیا کے مصحف میں یہ پبلش ہو رہا ہے، سعودی مصحف میں یہ پبلش ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ پبلش ہو رہا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مصاحف مختلف پبلش ہو رہے ہیں، یہ میں تو نہیں پبلش کر رہا. اچھا چلیں، حکومتیں پبلش کر رہی ہیں، مسلمان پبلش کر رہے ہیں، مسلمان ادارے پبلش کر رہے ہیں. ٹھیک، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں اس کو رول بیک کر کے ہسٹری کو لے کے جائیں کہ مصحف کی اصل میں پیچھے سورس کیا ہے. تو قریبی سورس ہمیں مل جائے گا، آپ نے کہا مینوسکرپٹ مل جائیں گے 1800 سے پہلے والے. تو وہ جو ہمارے پاس صحابہ کے دور کا جو مصحف الامام عثمان رضی اللہ عنہ والا، ڈائریکٹ اسی پر نا جمپ کر کے چلے جائیں. وہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے. اس میں کیا ہے وہ بتائیں پہلے. میں وہ بتاتا ہوں نا، وہ سب سے آخر میں. وہ جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے منگوایا تھا ادھار اور واپس کر دیا تھا بورو کر کے، میں آپ کو اس میں کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آخر میں وہ بھی بات آ جائے گی. آپ گئے آخر میں، مجھے سب سے پہلے اس کا تجسس ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نہیں، جو میری ترتیب ہے میں اس کے مطابق چلوں گا. آپ کی اس ساری جو آپ ابھی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، جو ابھی پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا لمبا چلتا ہے یہ. ایک انفارمیشن میں تو اضافہ ہوگا، لیکن ویژن میں اضافہ نہیں ہو رہا. مجھے پتہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ میٹیریل مجھے نہیں پتہ کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ مصاحف میں یہ اختلاف آ گئے ہیں ایک ہی قرات کے اندر. یہ پروف کر دیں گے، آپ کر دیں گے، مجھے پتہ اس کا. لیکن یہ اختلاف پیدا کب ہونا شروع ہوئے؟ اگر تو اس وقت ہی زیادہ تھے تو پھر یہ قرات کی بحث میں بات چلی جانی چاہیے. پھر اگر میں نے کہا تھا نا، اگر اس کو مانیں گے تو پھر ساری قرات، پھر یہ قرات کی بحث میں ہونا چاہیے کہ ایک قرات یہ ہے جس میں سین ہے، ایک دوسری قرات میں سواد ہے. جس طرح مالکی اور ملکی ایک ہی قرات میں نہیں ہے، پھر ان کو 2 قرات الگ الگ کرنی چاہیے. ابھی آپ پہلے بات سن لینا، پھر میں بس ایک سوال کروں گا، تو پھر آپ اس کے بعد جتنا مرضی بول لیجیے گا. اچھا، یہ موقع پہلے بھی آپ مجھے دے چکے ہیں، ایک ایپیسوڈ میں محض بمشکل میں آپ سوال کھڑے کر سکا ہوں، اب پھر جواب میں ہی آپ نے اتنا کھینچ دیا ہے. 2-3 دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے یہ پچھلے ایپیسوڈز میں کہ کوئی اور سوال ہے، آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں ہے. ہاں جی، یہ بات ریکارڈ ہے، ابھی نہیں ہے، بالکل ریکارڈ ہے، یہ بات ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ سوالات ختم ہو گئے تھے، اس وقت تک کے لیے ختم ہو گئے تھے.
آئندہ مزید چلیں میں وضاحت کر دیتا ہوں. ابھی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی سوال اصل میں جو اس وقت کے لیے میں لے کے آیا تھا نا، اس میں کیونکہ آخری سوال یہ تھا، یہ جو آپ نے حفظ کی، آج ہم اسی سوال کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا، تو آخری سوال کا جواب آپ نے کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دینا تھا، تو اس لیے اس وقت تک کے لیے ابھی میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی سے تو پتہ چلے گا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کو کیا دیا. بات یہ ہے کہ مقدمہ تو یہ ہے نا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کو قرآن دیا ہے، یہی مقدمہ ہے نا. مقدمہ تو یہی ہے نا. اب سعودی عرب کی نسل کچھ اور آگے قرآن دے رہی ہے، تیونس کی نسل کچھ اور دے رہی ہے، لیبیا کی نسل آگے کچھ اور قرآن دے رہی ہے، پاکستانی نسل کچھ اور. اچھا، اس کا توڑ یہ نکالا گیا کہ جی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں روایت حفظ ہے نا، قرات عامہ ہے، وہاں ایک ہی قرآن ہے. اچھا، وہاں پہ بھی ثابت ہو گیا. جہاں جہاں روایت حفظ ہے، قرات عامہ ہے، وہاں پہ بھی قرآن پچھلی نسل نے اگلے کو جو دیا اس میں اختلاف آ گیا. بات یہ ہے کہ اب اس بس ابھی چلنے دے. میرے خیال میں میں آپ کو نہیں روک رہا، میں آپ کو نہیں روک رہا، سن لیں. حالانکہ میری شدید خواہش ہے کہ میرے ابھی وہ سوالات جو اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں، لیکن یہ بھی جواب کا حصہ ہے. اگر آپ الگ سے اس کو ٹاپک بنا کے کہتے تو میں آپ سے اختلاف کرتا کہ نہیں ہم کسی دوسرے ٹاپک میں نہیں جا رہے، لیکن یہ آپ میرے جواب کو ہی لمبا کر رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں روکنا چاہ رہا. لیکن ایک فرق ضرور ہے یہاں پر، جو میرے اور آپ میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ اس کانٹینٹ کا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہوگا، یہ آپ جو پروو کریں گے وہ ٹھیک ہی کر دیں گے. لیکن میں جہاں پہ اختلاف کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے پرسپیکٹیو میں اختلاف ہے. آپ کے اور میرے پرسپیکٹیو میں ڈفرنس. آپ یہاں سے رول بیک کر کے پیچھے کی طرف ہسٹری کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں شروع وہاں سے کریں. اگر شروع وہاں سے کریں گے نا تو جہاں پہ آ کے ویریشن، وہ بھی میں آج کروں گا، جہاں ٹھیک ہو گیا بہت اچھا کریں گے، پیچھے سے بھی جاؤں گا ادھر سے بھی آؤں گا. چلیں جب آپ وہاں سے کریں گے نا، میں آپ کو ترتیب چینج کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، آپ اپنی مرضی سے چلائیں، لیکن اس وقت ہوگا یہ کہ آپ جب وہاں سے شروع کریں گے نا تو یہاں پہ آ کے جب اختلاف ہوگا نا تو میں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ تواتر ٹوٹ گیا. میں نے اس وقت یہ کہہ دینا. میں آپ کو شروع کا بھی دکھاؤں گا اور آخری بھی دکھاؤں گا، پھر شروع اور آخری کے درمیان بتاؤں گا کہ میچ کہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں میچ شروع اور آخر کا ہو رہا ہوگا نا وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پاکستان میں مصحف پڑھے. معذرت کے ساتھ کوئی بات نہیں، نہ ہو، مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں. میرے لیے کنسرن یہ ہے، میرے لیے دلچسپی اس میں ہے کہ جب شروع ہوا تھا تو ویریشن کہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے. ہاں وہ میں ابھی آپ کو ٹھیک ہو گیا. اب آپ گنواتے ہیں، زیادہ آیتیں کرنے کی ضرورت نہیں، 2 4 5 بھی بہت ہے. دو تین آیتیں ہیں، 2 3 بس ٹھیک ہے. لیکن مصاحف کافی سارے میں نے کھولے ہے. یہ پبلش ہوا ہے مصر سے. اس مصحف میں، یہ مصر سے پبلش ہوا ہے 1342 میں. اچھا، یہاں پہ کیا ہے، سواد کے نیچے سین ہے. یہی یعنی سعودی مصحف اور مصر کا مصحف سیم ہے. اچھا، یہ پاکستانی مصحف ڈفرینٹ. مجھے بتائیے گا یہ تنزیل میں کون سا مصحف ہے؟ یہ تنزیل والے عام طور پہ فالو کرتے ہیں سعودی مصحف کو. سعودی مصحف، کیونکہ وہ سیم ہی لگ رہا ہے مجھے، وہ سعودی مصحف کو فالو کرتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ یہ ہمارے سامنے مصحف ہے جو کہ دمشق سے پبلش ہوا ہے، یعنی سیریا سے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے حواشی پہ قرات بھی ہیں. اس میں بھی سواد کے نیچے سین ہے، یعنی سیریا کا مصحف اور اسی طرح سے مصر کا مصحف اور سعودیہ کا مصحف سیم ہے، اور انڈونیشیا اور پاکستان کا مصحف سیم ہے. یعنی 2 ملک ایک طرف ہیں، 3 ملک ایک طرف ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ، اور اس میں اختلاف کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختلاف کیا ہے. اب ترکی کے مصحف کی طرف ہم آتے ہیں جو استنبول سے پبلش ہوا ہے. یہ ترکی کا مصحف ہے 2009 میں. اچھا، ہر مصحف کی تاریخ ہے، وہ آخر میں لکھی ہوئی ہے. وہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں وہ پوری تاریخ نہیں لمبی نہیں کرنی، پہلے ہی بڑی لمبی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں وہ مصحف جو ہے وہ پیچھے کہاں سے آیا. وہ ہر مصحف میں آپ پیچھے سے دیکھ لیں گے، پھر اس کے اوپر مہریں لگی ہوں گی، اسٹیمپ لگی ہوں گی، کون کون سی لجنائیں تھیں، کون کون سی کمیٹیاں تھیں جنہوں نے اس کو جو ہے وہ دے کے. ترکی کے مصحف میں سین ہے ہی نہیں، سواد ہے صرف. عثمانی میں بھی صرف سواد ہی ہے، صرف سواد ہے، سین ہے، صرف ہے بھی صرف سواد. اب یہ صرف ترکی کھڑا ہے، باقی اسلامی ممالک صرف سواد کے اوپر نہیں کھڑے. یہ بات ذہن میں رکھنی. نہیں، یہ تو اس وقت سامنے آئے گی نا جب آپ مصحف عثمانی کھولیں گے. ہاں، مصحف عثمانی کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اچھا، نیکسٹ مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 22. یہاں پہ کیا ہے، آیت نمبر 22، لست علیہم بمسیطر. سواد کے اوپر سین ہے. اچھا، وہاں سین ہے ہی نہیں.
اچھا پہلے جو مقام تھا وہاں یہ تھا کہ سین اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ اختلاف تھا. یہاں آپ کو سین نظر آ رہا ہے؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے. اس مصحف میں یہاں 22 آیت میں سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22، سورہ غاشیہ آیت نمبر 22 لست علیہم بمسیطر. تو تاج کمپنی کا جو مصحف ہے وہاں پہ کیا ہے، سواد کے اوپر سین ہے، یعنی سین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، سین کی ترجیح کے ساتھ. حالانکہ شاطبیہ کے طریق سے یہ سواد کے ساتھ ہے، اس میں سین ہے ہی، شاطبیہ کے طریق سے اس میں سین ہے ہی. ٹھیک ہے. تو جب آپ سعودی مصحف کو کھولتے ہیں، دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، سعودی مصحف کو جب آپ کھولتے ہیں تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لست علیہم بمسیطر میں سین ہے ہی نہیں، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، یعنی یہ اختلاف کی نہیں دوسری دونوں میں صورت ہے. سیم، میں نے ٹیلی کر لیا. وہاں پر جو تھا نا وہ سورہ طور میں نیچے تھا سین، یہاں پر نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے. نہ اوپر. ٹھیک ہے، لیکن پڑھا ہم نے دونوں جگہ سواد ہی ہے. قاری صاحب نے ہمیں سواد ہی پڑھایا ہوا ہے. وہ تو قاری صاحب بتائیں گے نا، آپ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، ابھی قاری صاحب کو جب آپ ساتھ بٹھائیں گے نا اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے قاری صاحب کیا پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ معاملات ہیں، ایسے نہیں ہیں. آپ اتنا بڑا کلیم نہ کریں. ٹھیک ہے، نہیں میں کلیم نہیں کر رہا، میں تو صرف کہہ رہا ہوں مجھے قاری ابراہیم محمدی صاحب بھی یہی پڑھ رہے تھے. یہ پڑھ اب ان کو کہنا سورہ طور کی تلاوت کریں، وہ سواد ہی پڑھیں گے. وہ سواد ہی پڑھیں گے. وہ کیوں سواد پڑھیں صحیح تھی نہیں وہ سواد کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ سواد کو ترجیح حاصل ہے. سواد کو کیا ہے؟ ترجیح حاصل ہے. یعنی سعودی مصحف میں ٹھیک لکھا ہوا ہے، شاطبیہ کے طریق سے، میری بات سمجھیں، شاطبیہ کے طریق سے سواد کو ترجیح حاصل ہے. شاطبیہ کے طریق کے مطابق سعودی مصحف پبلش ہوا، دمشق کا مصحف پبلش ہوا، شاطبیہ کے طریق کے مطابق کویت کا، قطر کا مصحف پبلش ہوا، شاطبیہ کے طریق کے مطابق مصر کا مصحف پبلش ہوا. ہم جو اجمی لوگ تھے نا، پاکستانی اور انڈونیشین، ہم نے دوسرا طریق لیا جس میں سین کو ترجیح حاصل تھی. تو جو تو مستند قاری ہے نا وہ عربوں کو فالو کرتے ہیں، عرب مصاحف کو. ٹھیک ہے، وہاں سواد کو ترجیح حاصل ہے تو وہ سواد پڑھتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو سواد ہی پڑھایا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی پانی پتی سے پڑھیں گے، اچھا پانی پتی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی، وہ سین پڑھیں گے جن کی روایت یہاں کی ہے، انڈین کی. ہاں جی، ہاں یہ یہاں کا لب و لہجہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ان سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہاں کے طریق کے مطابق پڑھائیں گے. اچھا وہ سین کی ترجیح کے ساتھ پڑھائیں گے. اچھا میں ایک سوال یہاں کرنے لگا تھا لیکن اب میں اس کو پوسٹ پون کر رہا ہوں. آپ نے 2-3 آیتیں اور پیش کرنی ہے نا، اس کے بعد وہ سوال رکھوں گا، زیادہ مؤثر ہو جائے گا. اب اگلی آیت یہ ٹھیک ہو. اچھا اگلی آیت یہ مصحف ہے جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے. جب ڈائریکٹ ادھر چلے گئے آپ؟ ابھی اس پہ میں آخر میں بھی ٹائم لگاؤں گا، لیکن درمیان میں سے میں ذرا اس کو بھی دکھاؤں گا. اس میں کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر، یہ مینوسکرپٹ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سواد ہے. تو کیا یہ سواد؟ اس میں سواد ہے. اس میں تو میں نے پہلے بھی بتایا سواد ہی ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ، ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 54. یہ پہلی بھی مثال آئی تھی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة. بلکہ آپ نے تو شروع بھی یہی اسی آیت سے کرنا چاہیے تھا آپ کو. تو اب یہ آپ سورہ روم نکالیں نا، یہ آیت نمبر 54، سورہ روم آیت نمبر 54. یہ میں نے اس میں یہ نشان رکھا تھا آپ کے. اچھا بک مارک لکھا تھا نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ضاد کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے. لیکن سعودی مصحف میں ضاد کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے. ضعف تینوں جگہ پہ، اس آیت میں 3 جگہ پہ یہ لفظ آیا. تینوں پر ضاد کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. پاکستانی مصحف میں تینوں جگہ پہ ضاد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. اچھا بات یہ ہے کہ سعودی مصحف یہ نہیں کہیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستانی مصحف غلط پبلش کر رہے ہیں. پاکستانی مصحف یہ نہیں کہیں گے کہ سعودی مصحف غلط پبلش کر رہے ہیں. یہ دونوں کیا کہیں گے؟ کہ وہ مرجو پبلش کر رہے ہیں. راجے یہ ہے، یعنی دونوں کے نزدیک دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن اختلاف دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ راجے کون سا ہے.
تو سعودی عرب کے قرآن نے کہا کہ راجع وہ ہے. اچھا یہاں یہ دیکھیں سائٹ پہ لکھا ہے یہ تاج کمپنی کا مصحف ہے، بلکہ آپ یہ مصحف بھی کھولیں گے نا پاک کمپنی کا، اس میں نشان لگا ہوا ہے، اس میں سائٹ پہ آپ عبارت جو لکھی ہوئی ہے نا وہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ادھر بک مارک لگا ہوا ہے یہاں، ہاں یہ آپ دیکھیں، یہ سائٹ پہ ایک تھوڑی سی عربی عبارت لکھی ہے، قارا حفص، نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. قارا حفص بضم الذات بضم ذات و فتحیا، حفص نے پڑھا ہے ذات کی ضمہ کے ساتھ بھی اور باقی تین جو ہے نا وہ فتح کے ساتھ، فی الثلاثہ تین مقامات پہ حفص نے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاک کمپنی ہے، پاک کمپنی ہے. ٹھیک ہے، لا لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن الضم مختارہ، یعنی ضمہ کیا ہے پیش کے ساتھ پڑھنا یہ ترجیح پریفرڈ ہے. پریفرڈ ہے. تاج کمپنی کا مصحف نکالیں گے وہاں بھی آپ کو یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی. اس میں ہے دارالسلام کی آپ نکال لیں، دارالسلام کا آپ نکال لیں، نشان لگا ہوا ہے. یہ دارالسلام کا یہاں پہ پبلش ہوا ہے پاکستان میں مصحف. اب اس میں اب آپ دیکھیں، اس سے ایک اور بات میں آپ کے لیے کھولتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ نشان میں نے اس میں لگایا ہے، سورہ روم آیت نمبر 54. تو یہ دارالسلام کا مصحف ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں جو پاکستان سے پبلش ہوا، تو اس میں بھی ضاد کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی سائٹ پہ وہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حفص نے دونوں طرح سے پڑھا ہے لیکن ضمہ کو کیا ہے ترجیح حاصل ہے. یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو حفص سے آگے طریق نقل ہوا ہے اس میں ضمہ کو ترجیح حاصل ہے، اور عرب ورلڈ میں جو حفص سے آگے طریق نقل ہوا ہے وہاں فتح کو ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دوسرے طریق کا انکار نہیں کر رہے بلکہ مان رہے ہیں، خود مصحف میں لکھ دیا پبلش کرتے ہوئے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، انجمن حمایت اسلام کا جو معیاری مصحف تھا یہ اس کے مطابق پبلش ہو رہے ہیں نا. انجمن حمایت اسلام کے معیاری مصحف میں ایگری کر لیا جو ہے اس مصحف کو تیار کرنے والے جو علماء تھے، محققین تھے، نساخ تھے، کاتبین تھے، کہ وہ طریق ہم نے اس کا انکار نہیں کرنا، اور ان کا بھی معاملہ آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ بھی انکار پہ کھڑے نہیں ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں یہ میرے سامنے جو دوسرا مصحف ہے یہ سعودی مصحف ہے جسے ہم مصحف مدینہ کہتے ہیں. ساری دنیا میں جو ہے وہ سعودی حکومت وزارت اوقاف اس کو پبلش کر کے ملینز آف کاپیز فری میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے یہ والا. تو اس میں یہی ہے ثم جعل من بعد ضعف، ذات کی فتح کے. آپ نے تو دیکھ لیا لیکن میں نے اسکرین پہ اس لیے دکھا دیا کہ قارئین ذرا دیکھ لیں، ہر کسی کے پاس شاید یہ سعودی مصحف نہ ہو. نیکسٹ جو میرے سامنے یہ مصحف ہے یہ ہے مصحف وزارت اوقاف کویت کی طرف سے پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مصحف میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ذات کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ہاں بھی ترجیح ذات کے فتح کو ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو مصحف ہے میرے سامنے یہ مصحف ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے، وزارت اوقاف قطر سے پبلش ہوا 2009 میں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، ذات کے فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے طریق میں، شاطبیہ کے طریق میں وہ فتح کو ترجیح حاصل ہے. ہاں یہ ایک اور مصحف ہے جو کہ ملائیشیا سے پبلش ہوا، کوالمپور سے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ذات کے فتح کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے بھی اصل میں دمشق کے مصحف کو چونکہ اصل بنایا ہے، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوکل مصحف میں اس طرح سے نہ ہو ملیشیا کے، لیکن یہ جو نسخہ ملیشیا میں پبلش وہاں سے ہوا کوالمپور سے، لیکن اس میں جو اصل انہوں نے بنایا وہ دمشق کے مصحف کو بنایا تھا. تو شاید وہ دمشق کے مصحف کی وجہ سے اس میں فتح آ گئی ہو، لیکن بہرحال اس میں بھی فتح ہے. ٹھیک، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصاحف کا اختلاف ایک تو ہمیں روایت حفص میں نظر آ رہا ہے. اچھا دوسری جو اہم چیز ہے، تھوڑا سا میں اس کو بھی مطلب چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ دے دوں، وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو مصاحف سرکاری طور پہ پبلش ہو رہے ہیں مختلف روایتوں میں، اس میں جو اختلاف ہے، اور جو مصحف حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے
تو ان میں سے کون سا مصحف ایسا ہے جو اس مصحف سے میچ کر رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ میں کھولوں. اچھا، اس میں 2 مثالیں ہیں میرے سامنے. ایک تو یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 132. ٹھیک ہے، تو روایت حفص میں کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. وَوَصَّى، حضرت ابراہیم نے وصیت کی بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب نے بھی. وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسی کو سعودی مصحف میں، تو وہاں پہ بھی چونکہ وہ روایت حفص کے مطابق ہے تو وہاں پہ بھی وَوَصَّى ہے. ٹھیک ہے، ایک فرق البتہ ہے، لیکن میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا. وہ پھر ایک لمبی کہانی کھل جائے گی. نہیں، اس میں نہیں جانا. علم الضبط کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. ان کا ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں ہے. ہمارا قرات کے اختلاف ہے، علم الرسم کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. وہ نہیں، ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو اس پر فرق بھی نہیں پڑتا ہے. رسم سے فرق پڑتا ہے. قرات، ہمارا تو قرات کے اختلافات کے موضوع. قرات کا تعلق رسم سے ہی ہے، ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، لیکن رسم اور قرات چیزیں تو الگ الگ ہیں. 2 الگ ہیں. تعلق ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تعلق ان کا ہے، تعلق بنتا ہے. جیسا لکھا جائے گا اسی سے تو پڑھا جائے گا. اگر وہ لکھا ہی دوسری طرح گیا ہے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. اصل میں پریزنٹیشن، میں دوسری پریزنٹیشن سمجھتا ہوں کہ پڑھا ہوا پہلے تھا، رسم بعد میں ہے. یعنی کہ رسم جو ہے، مصحف جو ہے نا، یہ معاف صدور کی کاپی ہے. لہذا وہ جب لکھا جائے گا تو اس میں اگر اختلاف آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اختلاف ہے، وہ تو خط کا اختلاف ہے اور رسم کا اختلاف ہے. نہیں. اچھا، ایک بات اور ہم اگر سمجھنا چاہیں، آپ سے سمجھنا چاہیں، سوال اب آ ہی گئے. اللہ کے رسول سے لکھا ہوا بھی تو ملا ہے نا؟ بالکل لکھا ہوا ملا ہے. صحابہ نے لکھا ہوا لیا. جو تنزیل ہے نا، قرآن کی جو تنزیل ہے، میرا پہلے پورا وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے. آپ پہلے میرا پورا سوال سن. اللہ کے رسول سے لکھا ہوا صحابہ نے لیا ہے نا؟ ہاں جی، صحابہ نے لکھا ہے. صرف اجماع سے پڑھ کے دیا ہے یا اجماع سے لکھا ہوا؟ دونوں دیا نا. بالکل دونوں. اب لکھے ہوئے میں بھی اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، رسم کے اختلاف سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسم کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہوا جو روایت حفص کے مطابق قرآن پبلش ہوتے ہیں، ان کے لکھے ہوئے میں بھی اختلاف ہے. یہاں دیکھا نا، یہ 2 چیزوں کو اس طرح پریزنٹ کیا آپ نے کہ یہ اب ایک بن گئی ہیں، جبکہ یہ ایک ہے نہیں. آپ نے کہا کہ صحابہ سے لکھا ہوا اور قولی دونوں ملا. میں نے کہا دونوں ملا. ساتھ یہ آپ نے کہا کہ لکھے ہوئے میں بھی اختلاف. اب یہ جو لکھے کے اختلاف ہم ڈسکس کریں، یہ آج کے ہیں. یہ پرنٹنگ پریس والے اختلافات ہم ڈسکس کریں. یہ اگر تو صحابہ 2-4 صحابہ کے نسخے ہمیں آج مل جائیں، ان کے امیجز، اور ادھر وہ اختلافات ہوں، تو یہ اس سے مراد وہ آپ تو وہ کہہ رہے ہیں نا وہاں بھی اختلاف تھا. پروف آپ ان اختلافات کا دے رہے ہیں جو آج کی تاریخ. ویسے وہاں پہ بھی اختلافات ہیں. وہاں ہوں گے تو ہم ان کو کسی اور طریقے سے انٹرٹین کریں گے. ان سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، واقعی آپ نے جو کہا تھا وہ ثابت کر رہے ہیں. آپ نے 2 مثالوں میں آپ نے اپنی بات ثابت کی ہے، لیکن میرے لیے پریشانی نہیں ہوئی. نہیں، مجھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ایک منٹ ذرا مجھے یہ بتائیں. یہ میں نے ہضم کر لی ہے. مجھے یہ اختلاف میں نے ہضم کر لی ہے. ہضم آپ نہ کریں. اس سے قرآن کی قرات کے اختلاف والے ٹاپک کے اندر کوئی نئی ایڈیشن نہیں ہوئی. نہیں، میری بات پہلے سنیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ نقل الکافہ عن الکافہ میں ضعف نقل ہوا ہے یا ذوف نقل؟ اصل سوال یہ ہے. ہاں، اصل سوال یہ ہے. کوئی ایک ہوا ہوگا. میں نے پہلے دن سے آخر دن تک ایک بات کرتا آ رہا ہوں. اب بات یہ آ گئی کوئی ایک نقل ہوا ہے. امت 1 پہ کھڑی ہے یا 2 پہ کھڑی ہے؟ امت 15 پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے. امت کا کوئی بھروسہ نہیں. امت تو پوری کی پوری کا امت کا جب میٹر گھومتا ہے نا پھر گھوم جاتا ہے. اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب ثابت یہ ہوا کہ نقل الکافہ عن الکافہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے مجھ سے جواب لیا تو میں نے کہا نا، لیکن یہ امر واقعہ ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. نہیں، اب مجھے یہ بتائیں نا، نقل الکافہ عن الکافہ ضعف ہے یا ذوف ہے؟ جب آپ نے مان لیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، مان لیا نا ایک ہے. اگر آپ اس کو باقاعدہ سوال بنا رہے ہیں تو پھر میں جواب بھی وہ پارلیمانی زبان میں دوں گا، جو کہ جواب بالکل درست ہو، جس کی پریزنٹیشن بندہ گفتگو کرتا ہے نا تو پھر وہ بے دھڑک کرتا ہے. لیکن جب آپ سے کوئی اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں نا، جس کے نیچے اس کی سگنیچر اسٹیمپ مانگتے ہیں، پھر وہ 10 دفعہ سوچتا ہے. اب جو میں اسٹیٹمنٹ دوں گا نا وہ پراپر اسٹیٹمنٹ دوں گا. نقل الکافہ عن الکافہ
فراہی مدرسے کے تحت، یعنی کہ میں تو اسی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھا ہوں نا، نمائندہ نہیں طالب علم، نقل الکافہ عن الکافہ یعنی کہ جو تواتر ہے یہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہو، اگر بیچ میں ویریشن ہے تو یہ ہمارے نزدیک نقل الکافہ عن الکافہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہے میری پریزنٹیشن۔ آپ یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا کافہ تو نہ ہوا پھر، مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ اپنے باپ دادا سے جو ہے وہ کیا ملا ہے، ذوف ملا ہے۔ آپ کو بھی یہی ملا ہے نا، بر صغیر کے ہیں نا آپ، سعودی عرب سے تو نہیں آئے ہیں، یہاں کے ہیں نا، آپ کو ذوف ملا ہے، ذوف ہی ملا ہے، ذوف ملا، بالکل صحیح، یہی اگلی نسل سے ملا ہے نا، بالکل ایسا ہی میں نے مانا ہے، اعتراف کیا ہے۔ اس ذوف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ذوف اور ضعف کا اختلاف اور بمسیطر میں سین کی ترجیح یا سواد کی ترجیح، یہ جو باقی دو چار آیتیں بھی آپ نے دینی ہیں نا، وہ بھی اسی نوعیت کے اختلافات ہوں گے۔ یہ اختلافات پروو ہو گئے میرے سامنے، ہم نے نسخے دیکھ لی ہیں، مختلف ہیں، تب بھی اس کے باوجود میں پریشان نہیں ہوا۔ یہ مجھے ڈائجسٹ ہو گئے۔ ڈائجسٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ جس نوعیت کے اختلافات ہیں نا، اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ بس ہمیں قرات کے اختلافات، قرات کا اختلاف اور چیز ہے، بس اب یہ قرات کا اختلاف، ایک منٹ ایسے کرنے سے یہاں نہیں ہوگا۔ مجھے دیکھیں نا، میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں نا۔ سنا لیں، بمسیطر میں سین کی ترجیح نہیں ابھی ضعف اور ذوف کی بات کریں، جو مثال چل رہی ہے اس کی بات کریں۔ ہاں جی، کریں بات کریں۔ ہم نے ذوف پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، کہیں پہ ضعف پرنٹ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ڈریگ کر کے اوپر لے کے جاؤ کہ یہ پیش والا یا زبر والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹیشن دوسری طرح ہونی چاہیے، وہاں سے لے کر آپ وہاں سے لے آئیں، آپ لے آئیں نا، آپ لے آئیں نا، آپ نے بھی کوئی کام کیا ہوگا نا، تو لے آئیں، بتائیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے اس قسم کے سوال کا ہمیشہ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، ہماری دلچسپی اس میں ہے ہی نہیں۔ اگر قرات کی بحث کو دیکھیں تو اس میں ہماری 1% بھی دلچسپی نہیں ہے کہ قرات کا نام حفصہ ہے یا ورش ہے یا قالون ہے یا کچھ، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اسی طرح مجھے زواد کی پیش سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے زبر سے بھی دلچسپی، ادھر تینوں حرکات بھی ہوتی ہے نا، مجھے پھر بھی اس ویریشن دلچسپی، مجھے دلچسپی اس سے تھی، اس سے ہے کہ اگر اوپر سے نیچے تک، اوپر سے 3 چلے ہیں یا 2 چلے ہیں یا 1 چلے ہیں، مجھے اس سے دلچسپی ہے۔ مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ جو اسلام کا مرکز ہے مدینہ منورہ، وہاں پہ جو مسجد نبوی کا امام ہے، اس کی سائنس کے ساتھ اور اسلام کے مرکز سے ضعف پبلش ہو رہا ہے، پوری دنیا میں وہ پبلش ہو رہا ہے، پوری عرب ورلڈ میں ضعف پبلش ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے ہے کہ اسلام کا جو مرکز ہے، ہم اس کو ماننے کے بجائے اپنی نقل الکافہ عن الکافہ ہندوستان کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اگلی نسل سے یہ ملا ہے۔ مرکز ہے نا، مرکز، ہم بھی مرکز، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مرکز بنائے تھے، ایک یہ اور دوسرا مسجد اقصی، یہ مرکز ہی ہیں۔ اس مرکز سے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں تراویح لائیو سنتے ہوئے۔ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں، جب میں اپنی سناتا تھا نا، پبلش ہو رہا ہے یا یہاں پہ صحیح پبلش ہو رہا ہے؟ میں پبلش کی بات بعد میں کروں گا۔ اگر آپ نے پبلش کی بات کی ہے نا، تو قرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عبد الرحمن سدیس صاحب، شریم صاحب، سمیل صاحب، غزیفی صاحب، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے جو قاری سے اپنے سے پڑھا ہے نا، میں نے ہمیشہ وہی سنا ہے۔ نہیں آپ نے ضعف سنا ہے کسی سے؟ نہیں، ضعف نہیں، آپ کا کیا خیال، حرمین کے امام کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا زواد کی پیش پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ بات؟ آپ نے میں نے پورے قرآن ان کے سنے ہیں، زندگی میں کبھی مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے ہم سے مختلف پڑھا ہے۔ چلے اب اچھا ایک منٹ، ابھی وقفہ اب آج سے ایک منٹ، پوری میری بات پوری ہونے دینا۔ آج سے 18 سال پہلے، 15 سال پہلے، 4 سال پہلے، 2 سال پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم نے یہاں پر بیٹھنا ہے اور یہ زواد پر بحث ہو جانی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لہٰذا میں نے اس دقت نظر سے تو کبھی نہیں کہا کہ اب یہ ادھر آئے ذرا پاؤز کر کے دیکھوں کیا پڑھتے ہیں۔ لیکن اتنی میں بات تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ عرب قراء، سعودی عرب کے بھی، دوسری دنیا کے بھی جتنے بھی عرب قراء جن کو میں نے سنا ہے، جو میرے فیوریٹ رہے ہیں، سعد غامدی صاحب ہیں، ادریس الاکبر صاحب ہیں، مجھے آج ادریس اکبر، جتنے بھی اس وقت قراء ہیں، جو اس وقت، جس کو آپ نے کہا تھا نا کہ قراء کے امام ہیں، جتنے بھی سنے جاتے ہیں اس وقت، جن کی ریکارڈنگز موجود ہیں، شاید کسی کو بھی ہم نے نہ سنا ہو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھال لی ہے، جب سے میرے ابو نے مجھے مدرسے میں ڈالا، تب سے میں قراء کی تلاوتیں سنتا آ رہا ہوں۔ مجھے آج تک کسی غیر اجمی، یعنی کسی بھی عربی، پاکستان کے علاوہ کسی قاری کی قرات سن کر ایک لفظ کی ایک حرکت پر بھی یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ یار یہ مجھے تو کچھ اور پڑھایا تھا، آج تک کبھی نہیں ہوا۔ کھول کے سن کیوں نہ لیں؟ سنائے، ٹھیک ہے
سنائیں. آج آپ کو یہ بھی تاکہ پتہ عبد الرحمان سدیس صاحب کیا پڑھتے ہیں، شریم صاحب کیا پڑھتے ہیں، سمیل صاحب کیا پڑھتے ہیں، حذیفی صاحب کیا پڑھتے ہیں، ادریس ابکر صاحب کیا پڑھتے ہیں. 10 کے 10 نکال لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ یہ حفظ کی ایک قرات کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ویریشن ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں. یہ نا آپ دوری سنا دیں یا سوسی سنا دیں. میں کو سناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. وہ حرم میں تراویح میں روایت حفظ پڑھتے ہیں. تو یہ شیخ عبد الرحمن الحذیفی ہیں، مسجد نبوی کے امام، بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، خطیب بھی ہیں وہاں پہ. تو ان کی وہ مہر کے ساتھ جو ہے نا، وہ سٹیمپ کے ساتھ بھی مصاحف پبلش ہوتے ہیں. تو انہوں نے سورہ الروم میں کیسے پڑھا ہے اس آیت کو، تو یہ ان کی تلاوت ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اچھا، اس طرح یہ حرم مکی کے امام ہیں، اشریم، بہت معروف ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس آیت کو کیسے پڑھا ہے، سورہ روم کی یہ جو آیت ہے، بڑے ائمہ میں سے ہیں، پرانے ائمہ میں سے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. یہ ایک اور حرم کے امام ہیں، ماہر المعیکلی، بہت معروف ہیں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو کیسے پڑھ رہے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تو یہ ہمارے سامنے سعودی مصحف ہے کہ جس میں جسے ہم مصحف مدینہ کہتے ہیں، ووصى بها ابراہیم. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، یہ ایک اور مصحف ہے جو تیونس سے پبلش ہوا 1969 میں. اس مصحف کی ایک پوری تاریخ 1969 میں اس مصحف کی ایک پوری تاریخ ہے جو اس کے آخر میں موجود ہے، جنہوں نے اس کو پبلش کیا. اب اس میں ووصا کے بجائے واوصا کے الفاظ ہیں. واوصا بہا ابراہیم، یعنی یہ باب فعل سے ہے، وہ باب تفعیل سے ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ایک اور مصحف ہے جو الجزائر سے پبلش ہوا ہے، اور یہ مصحف الجزائر سے پبلش ہوا 1937 میں. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں واوصا بہا ابراہیم. یہ مصحف بھی جو ہے وہ، اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں، جب تاریخ کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بھی وہ مصحف ہے جو کہ الجزائر کے اندر حکومتی سطح پہ پبلش کیا گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ مصحف جو ہے. اب یہ دونوں مصاحف جو ہیں یہ روایت ورش کے مطابق ہیں، تیونس کا بھی اور الجزائر کا جو مصحف ہے وہاں پہ وہ اوصا ہے. جب ہم آتے ہیں اس مصحف کی طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، یہ اس کا مینوسکرپٹ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں وَأَوْصَى بِهَا ابراہیم کے الفاظ ہیں، وَوَصَّى کی نہیں، یعنی وہ روایت ورش کے مطابق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت ورش جو ہے یہ مصحف مدینہ کے مطابق ہے، اور حضرت عثمان کا جو مصحف تھا وہ بھی مصحف مدینہ تھا. یعنی کہ جس طرح پہلے آپ حفظ کے اندر ویریشن دکھا رہے تھے، اس طرح آپ ورش کے اندر ویریشن بتا رہے ہیں. ہم ورش کے اندر ویریشن بتا رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ روایت حفظ میں ووصا ہے. روایت حفظ میں جو مصائف پبلش ہو رہے ہیں ان میں کیا ہے؟ ووصا بہا ابراہیم ہے، باب تفعیل کے ساتھ. سعودی عرب کے مصائف ہوں یا پاکستانی مصائف ہوں، جو مصائف روایت ورش میں پبلش ہو رہے ہیں الجزائر میں، تیونس میں، اس میں وأوصا ہے. جب ہم اس مصحف کو کھول کے دیکھتے ہیں جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے رضی اللہ عنہ، جو مصحف توپ کاپی میوزیم استنبول میں پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر OIC کے تحت تحقیق ہوئی ہے اور وہ پبلش ہوا.
اس مصحف میں و اوسا کے الفاظ ہیں، ووسا کے نہیں، یعنی اس مصحف میں روایت ورش کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورش نے یہ جو پڑھا ہے یہ امام نافع سے پڑھا ہے۔ امام نافع مدینہ میں تھے، مدینہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت عثمان کے جو مصاحف تھے ان مصاحف کے مطابق کیا ہے آگے قرات جاری ہوئی، ایک مصحف نہیں تھا، ہر شہر میں ایک مصحف تھا۔ مصحف مدینہ کے مطابق روایت ورش ہے، ٹھیک ہے، امام نافع مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مدنی مصحف کے مطابق آگے قرات عام کی۔ 70 سال تک امام نافع جو ہے وہ پڑھاتے رہے، 70 سال تک قرآن پڑھاتے رہے۔ تو امام نافع جو ہیں انہوں نے مصحف مدینہ کے مطابق جو ہے وہ آگے قرات پڑھائی، تو روایت ورش مصحف مدینہ کے مطابق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو مصحف تھا، مصحف امام، وہ وہی مصحف تھا جو مصحف مدینہ، کیونکہ حضرت عثمان بھی، کیونکہ اس وقت کیپٹل کیا تھا، مصحف مدینہ تھا۔ تو جہاں جہاں روایت ورش پبلش ہو رہی ہے وہ مصحف مدینہ کے مطابق ہے، اور مصحف مدینہ کا اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف امام سے اتنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان بھی مدینہ میں۔ جو دوسرے مصاحف کی کاپی تھی، جو کوفہ میں مصحف آیا یا بصرہ میں آیا، ان کا اختلاف حضرت عثمان کے مصحف سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ مدنی مصحف کا اختلاف کم، تو اس لیے روایت حفص میں اختلافات زیادہ ہیں ان مصاحف سے جو کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ملتے ہیں۔ مطلب پیچھے لاجک سمجھ رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، میں اس لاجک کو اصل میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ روایت حفص کیوں نہیں ہے اس کے مطابق، مصحف عثمان کے مطابق۔ جو مصحف عثمان کے مینوسکرپٹس ہمارے پاس ہیں، جو مخطوطات ہمارے پاس ہیں، روایت حفص اس لیے ہے کہ روایت حفص مصحف کوفی کے مطابق ہے، اور مصحف کوفی کا اختلاف مصحف امام سے زیادہ تھا۔ مصحف روایت ورش مصحف مدینہ کے مطابق ہے، مصحف مدینہ کا اختلاف مصحف امام سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو یہ خیر اس پہ تحقیق ہے کہ 40 کے قریب اس میں مقامات ہیں، تو لیکن ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ نیکسٹ ہم ایک اور مثال اس کو بس لیتے ہیں، پھر ہم اس بات کو تھوڑا سا نا اس کی طرف جاتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر ہے 24، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ فإن اللہ کے بعد ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ ہوا جو ہے وہ ہمیں سعودی مصحف میں، یہ سعودی مصحف ہے، اس میں بھی ہوا موجود ہے۔ پاکستانی جو مصحف ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوا موجود ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے، هو الغنی الحمید۔ یہ دونوں مصحف روایت حفص کے مطابق ہیں۔ اب جب ہم آتے ہیں روایت ورش کی طرف، روایت ورش جو کہ شافعات پرنٹنگ پریس نے اس کو پبلش کیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی پرنٹنگ پریس ہے مدینہ کے اندر جو روایت حفص کو بھی پبلش کر رہا ہے مشرق کی ممالک کے لیے، اور وہی پرنٹنگ پریس جو ہے مدینہ منورہ کا، سعودی حکومت کا، وہ روایت ورش کو بھی پبلش کر رہا ہے مغرب ممالک کے لیے۔ ان میں وہ چونکہ وہ روایت ورش پڑھی جاتی ہے تو ان کے لیے وہ دوسرا مصحف پبلش